بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک تھا اور آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام کی سب سے محبوب بیوی 17 رمضان المبارک کو اس دنیا کو خیر بات کہہ کر دارالبقاء کو رخصت ہوئی۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ، کنیت ام عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ والد کا نام ابوبکر، والدہ کا نام ام رومان تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ریشمی سبز رنگ کے کپڑے کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی زوجہ ہے۔ نکاح کے وقت کماری تھی اور 500 درہم حق مہر رکھا گیا۔ قرآن پاک کی پہلی حافظہ اور روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ اور ایمان والوں کی ماں، آپ کی عظمت کا یہ عالم تھا۔ جب منافقین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید نازل کر کے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، امیر المؤمنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جبریل علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو صدیقہ۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد ابوبکر صدیق۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات اتاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں وہ واحد خاتون تھی جو نکاح کے وقت کنواری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور آپ کی عالمانہ شان کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علم کی پیاس بجھانے میں اور اختلافی مسائل حل کروانے میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ ہی سے مروی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2000 سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں، آپ کا سر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین آپ کے حجرہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت عائشہ کا چبا ہوا مسواک استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تیمم کے آرڈر لائے۔ 17 رمضان کو حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا جسے ہم بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ بدر کے میدان میں اسلامی لشکر کے پاس جو جھنڈا تھا، جس جھنڈے کو کبھی پیغمبر علیہ السلام اٹھاتے ہیں، جس جھنڈے کو کبھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے، وہ جھنڈا سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ کے دوپٹے کا جھنڈا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی اولاد میں کئی پشتوں تک یہ نام جاری رہا۔ منتہی الاعمال جلد پہلی صفحہ 240 کے اندر موجود ہے۔ منتہی الاعمال جلد پہلی صفحہ نمبر 240 1379 کو تہران سے چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی اولاد ذکر کی ہے، 19 لڑکے اور 18 لڑکیاں۔ اس کتاب میں لڑکیوں میں 15ویں نمبر پر عائشہ بنت موسیٰ کاظم مذکور ہے۔ اسی طرح کشف الغمہ مصنف علی بن عیسیٰ امام علی رضا کی اولاد ذکر کی ہے، وہاں 5 بیٹے لکھے ہیں اور 1 بیٹی لکھی ہے جس کا نام عائشہ علی رضا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 70 رمضان 58 ہجری۔ خلیفہ راشد حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھانے کی، انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔